بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عدل کے عنوان سے ایک عرصہ سے بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کام میں عدل کا حکم فرمایا، اعتدال کا حکم فرمایا، انصاف کا حکم فرمایا۔ عدل کے اسباق میں سے ہمارا سبق اخلاقیات پر پہنچا ہوا ہے کہ ہم نے اخلاقیات میں بھی عدل اختیار کرنا ہے۔ اخلاق اندر کے جذبے کا نام ہے۔ اچھے جذبات کو اچھے اخلاق اور برے جذبات کو برے اخلاق کہتے ہیں۔ انسان کے اندر دو ایسے مادے ہیں جو انسان کے اندر اخلاق کو پیدا کرنے والے ہیں۔ ان مادوں پر اگر کنٹرول کیا جائے، ان کو اعتدال پر رکھا جائے تو اس سے اچھے اخلاق سرزد ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کنٹرول سے باہر کر دیا جائے، وہاں سے تجاوز کر جائیں، تو اس سے برے اخلاق، بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز غصہ اور دوسری چیز خواہشات۔ ایک منفی ہے، ایک مثبت ہے۔ غصہ کی مذمت اور اس کے نقصانات، پھر اس کا علاج، اس کے اسباب اور اس کا علاج، یہ تفصیل سے عرض کیا جا چکا۔ غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، غصے سے کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، غصہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، یہ باتیں 2-3 جمعوں میں عرض کی تھیں۔ آج اخلاق کا دوسرا پہلو خواہشات، اس کو عرض کرنا ہے۔ خواہشات کی کوئی حدود نہیں ہے، اس لیے یہ انتہائی تفصیل طلب ہے۔ خواہش کسے کہتے ہیں اور خواہش کی حدود کیا ہیں؟ یہ بات تو مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں تمام مخلوق کا سردار بنایا ہے۔ فرشتوں کو بتا دیا کہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انسان کا جو شرف ہے، انسان کا جو مرتبہ ہے، اس کی جو رفعت ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجہ تخلیق بنایا اور ساری مخلوق پر اس کو شرف بخشا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کا جو مرکزی وجہ شرف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خواہشات رکھے ہیں۔
اب خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. اسی مجاہدے کی بنیاد پر انسان ساری مخلوق سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. اب عبادات جو ہیں وہ فرشتے بھی کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں اشارہ ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کوئی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح سے خاموش ہو. یسبح مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے. زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہر وقت اللہ کی تسبیح میں ہیں. فرشتے بھی اللہ کی تسبیح میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان میں ایک بالشت جتنا جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. اور ان کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے بس میں ان کی تعداد کا احاطہ نہیں ہے. فرشتے اتنے ہیں جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. لیکن انسان کو کیوں شرف ملا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر، فرشتوں کے اندر اور باقی ساری مخلوق کے اندر خواہشات تو ہیں، لیکن وہ خواہشات اللہ کی مرضی والی ہیں، اس کے خلاف نہیں ہیں. انسان میں اللہ تعالیٰ نے اچھی خواہشات بھی رکھی ہیں، بری خواہشات بھی رکھی ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا انسان کو ہم نے دو راستے دکھا دیے، ایک اچھا راستہ ایک برا راستہ. خواہشات دونوں رکھ دی ہیں. اب ایسی صورت میں پہلوان کا نام تب اونچا ہوتا ہے جب میدان میں لڑ کر دوسرے کو نیچا کرے. محض وجود سے اور اس کے موٹاپے سے انسان کا پہلوان ہونا مشہور نہیں ہوتا. جب مقابل کو نیچے گرائے گا تب وہ پہلوان سمجھا جائے گا. اور ملکوں کی فتح اور ملکوں کا غلبہ تب ظاہر ہوتا ہے جب دوسرے ملک کے ساتھ مقابلے میں اس کو نیچا دکھائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق کا سردار اس لیے بنایا ہے کہ انسان کے اندر اچھی خواہشات بھی ہیں اور بری خواہشات بھی ہیں. بری خواہشات کو دبا کر اپنی خواہشات کو اچھی خواہشات تک محدود رکھنا، یہ خواہشات میں عدل بھی ہے اور یہی انسان کی بلندی کا ذریعہ ہے. خواہش کیا چیز ہے؟ آج اس بات کو عرض کرنا ہے. انسان کے اندر تھوڑی سی توجہ کریں گے. انسان کے اندر قوت ارادی ہے، یعنی سب سے پہلے انسان کے اندر کوئی کام بھی کرے ارادہ اٹھتا ہے اور وہ قوت پکڑتا ہے. جیسے قوت پکڑتا ہے تو اس سے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور احساسات جذبات کی صورت اختیار کرتے ہیں. بس ان جذبات کی طلب کا نام خواہش ہے کہ اس جذبے کو کسی طرح پورا کیا جائے، اسی چیز کا نام خواہش ہے. اب اندر تھوڑی سی کمزوری ہوئی انسان میں تو اندر ارادہ پیدا ہوا کہ اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے خوراک کے ذریعے. اس کو قوت ارادی کہتے ہیں. قوت ارادی احساس میں تبدیل ہوئی، محسوس ہونے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے. اب یہ احساس آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا. اگر احساس کا ابتدائی مرحلہ ہو اور ختم ہو جائے، انسان کو بھوک محسوس نہیں ہوگی، چلتا رہے گا سارا دن. اگر یہی احساسات بڑھنے لگ جائیں تو پھر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کھانا چاہیے. وہی جذبہ انسان کے اندر طلب پیدا کرتا ہے. اسی طلب کی بنیاد پر انسان آنکھیں اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہی قوت ارادی اور جذبہ اور اس کی طلب اس کو چلاتی ہے اور اس کو کھانے تک پہنچاتی ہے.
اور اسی طلب کے ساتھ انسان ہاتھ ہلاتا ہے، ہونٹ ہلاتا ہے، دانت ہلاتا ہے، منہ ہلاتا ہے اور یہ خوراک اندر ڈالتا ہے، تو ابتدا قوت ارادی سے ہوئی اور طلب نے اس کو روٹی کھانے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ احساسات کبھی انسان کو اضطرابی کیفیت پر لے آتے ہیں۔ جب اضطرابی کیفیت پر لے آتے ہیں تو انسان انتہائی مجبوری اور جذبات کی پوری قوت کے ساتھ انسان اپنے ارادے کو پورا کرنے کے پیچھے چلتا ہے، تو کبھی سیدھے راستے پر آگے نکل جاتا ہے، کبھی غلط راستے پر آگے نکل جاتا ہے۔ خواہشات اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ انسان کا بڑا امتحان ہے کہ قوت ارادی نے احساسات پیدا کیے، احساسات بڑے، جذبات پیدا ہو گئے اور جذبات کو پورا کرنے کی طلب پیدا ہوئی، اور اس طلب نے انسان کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا کی۔ اضطراب یعنی بے چینی پیدا کی۔ اب اس بے چینی کو صحیح راستے پر رکھنا اور برے راستے سے بچانا، یہ انسان کا امتحان ہے۔ اب انسان جب بے چین ہوتا ہے کسی ارادے کو پورا کرنے میں، تو اس کی عقل کبھی کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی۔ اب اس کو 5 روپے کی ضرورت ہے، قوت ارادی نے احساسات پیدا کیے، اس سے جذبات بڑھے، جذبات نے طلب پیدا کی 5 روپے کی۔ اب اس پر اضطرابی کیفیت طاری ہو گیا کہ مجھے تو 5 روپے ابھی چاہیے۔ اب اس کو کنٹرول کر کے حلال راستے سے وہ 5 روپے لینا بڑا امتحان ہے اس کے لیے۔ اس نے 5 روپے کی طلب میں کون سا رخ اختیار کرنا ہے، یہ اس کا امتحان ہے۔ اسی امتحان کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا اور فرشتوں کا اس کو سردار بنایا گیا۔ انسان کی جو خواہشات ہیں اس کی حدود کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی جو اندر خواہش ہے اس کو پورا کرنے کا جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے، اللہ نے وہ دنیا میں بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ خواہش کو پورا کرنے کا جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے، اللہ نے وہ دنیا میں نہیں بنایا۔ دنیا دار الامتحان ہے، اس نے خواہش کو ایک حد تک رکھ کر اس کو بریک لگانا ہے۔ وہ جس راستے پر ہو، صحیح راستے پر ہو یا غلط راستے پر ہو۔ مثال کے طور پر ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ انسان کی خواہش ہے کہ وہ صحت مند رہے، اس لیے جب تھوڑی سی اس کو بیماری لاحق ہوتی ہے، احساسات پیدا ہوتے ہیں، جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میں صحت کی طرف آؤں، اور اس کے اندر طلب پیدا کرتے ہیں کہ میں صحت کو طلب کروں، اور اضطرابی کیفیت میں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر اپنے طور پر علاج کرتا ہے، لیکن کیا وہ ہمیشہ صحت مند رہے، یہ ہدف اس کو دنیا میں مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی صحت دنیا میں لکھی نہیں ہے، ہمیشہ کی حیات دنیا میں لکھی نہیں ہے، وہ آخرت میں ہے۔ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑی شاندار مثالوں سے یہ بات سمجھاتے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک فقیر اپنا کاسا لے کے کھڑا تھا اور طلب کر رہا تھا کہ مجھے کوئی خیرات دو۔ یہ جو شاہ ہوتے ہیں ان کے جذبات کا رخ کوئی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس طرف کس وقت کون سا جذبہ ان پر ابھر ہے۔ کبھی تو اس کا دربار میں آنا اپنی دربار کی گستاخی اور ناقدری سمجھ کر اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے،
لیکن اس دن بادشاہ بڑے وجد میں تھا، سخاوت کا جذبہ اس پر غالب آیا۔ اس نے اس فقیر سے کہا، منگتے سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے طلب کر۔ اس نے کہا میرا یہ کاسا ہے، اس کو بھر دو۔ تو فوراً اس نے اپنے گلے سے سونے اور جواہرات کے ہار نکالے اور اس کے کاسے میں ڈالے، اور انگوٹھیاں اتاری، جو کچھ اس نے زیورات سونے چاندی کے پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر اس کے کاسے میں ڈالے، اور دیکھا تو کاسا نہیں بھرا۔ فوراً اس نے کہا کہ خزانے کا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو وہاں سے خزانے اس میں ڈالے جا رہے ہیں، تو کاسا بڑھ رہا ہے، سارے خزانے اس میں ڈالے گئے، خزانہ خالی ہو گیا، کاسا نہیں بھرا۔ اور بادشاہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے کاسا بھرنا ہے۔ اب وہ بڑی بے عزتی محسوس کرنے لگا کہ میں بادشاہ ہو کر ایک فقیر کا کاسا نہیں بھر رہا۔ تو اس نے وزراء کو حکم دیا کہ جس کے پاس سونا چاندی جواہرات ہیں اس کاسے میں ڈالو۔ سب نے اس کاسے میں ڈالے اور کاسا نہیں بھر رہا، وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ملکیت میں جو جواہرات اور جو سونا چاندی تھا اس نے سارا اس میں ڈالا، کاسا پھر بھی نہیں بھر رہا۔ اب وہ پریشان حیران ہو کر اس فقیر سے پوچھتا ہے بتا تو صحیح یہ کس چیز کا کاسا ہے؟ اس نے کہا وہ بھولے بادشاہ یہ تو خواہشات کا کاسا ہے اور اس کے بھرنے کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں۔ تو جو خواہشات ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم تجربات میں دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس 5 روپے ہیں وہ 10 روپے کی طلب میں پڑ جاتا ہے، 10 روپے آ جائیں وہ 20 کی طلب میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک مکان کا مالک ہے تو دوسرے مکان کی خواہش رکھتا ہے، اگر وہ ایک محلے کا سربراہ ہے تو وہ ایک شہر کے سربراہ کی طلب رکھتا ہے، ایک ملک کے بعد دوسرے ملک اور تیسرے ملک، اور جو جتنے ممالک پر کنٹرول کیے ہوئے اس سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھتا ہے، اس لیے کہ خواہش پورے کرنے کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں۔ تو دنیا میں کوئی خواہش انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ یہاں ہمارے لیے ہمارے ذمے اور ہمارے اوپر ایک حکم مسلط ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ کہ اس خواہش کو ایک حد تک رکھنا ہے، اس سے آگے گزرنا ہی نہیں ہے۔ جب یہ حد سے گزرتی ہے تو انسان کے اندر بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج میں نے ابتدائی طور پر خواہشات کی تعریف اور اس کی وسعت ذکر کی ہے۔ انشاءاللہ اس کی باقی ہدایات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں بتائی گئی میں عرض کروں گا۔ زندگی باقی رہی، اللہ تعالی ہم سب کو خواہشات کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔